اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام مائزہ حمید صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی، کرنل بشارت صاحب، چودھری کرم حسین صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں، چودھری سہیل مہدی صاحب، ڈاکٹر ریانہ کوثر صاحبہ جو پروفیسر ہیں، چودھری طارق صاحب، چودھری عطاء الرحمان صاحب، چودھری منیر صادق صاحب، چودھری شفقت علی صاحب، ملک طاہر صاحب، چودھری لیاقت صاحب، تمام انتظامیہ، گجر فاؤنڈیشن، صوفی نذیر تبسم گورسی صاحب، جہاں تک میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان تشریف فرما ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت پر آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے لیے سب کے لیے چھٹی کا دن ایزی ہوتا ہے، ہمارے لیے سب سے مشکل دن ہوتا ہے، چاہے وہ کیوں نہ عید کا ہی دن ہو. یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو چھٹی ہوتی ہے، وہ ہمارے سیٹرڈے سنڈے ہمارا پبلک ڈے ہوتا ہے، تو ہماری کافی اس میں مشکلات ہوتی ہیں. اس پہ میں آپ سب بہنوں بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں. جہاں تک یہ آج گلدستہ سجا گجر فاؤنڈیشن انتظامیہ کی کوششوں کاوشوں سے، میں عطاء الرحمان صاحب اور ان کے ایک ایک ساتھی کا، ایک ایک بھائی کا، جو یہاں بیٹھی ہوئے ہیں، بزرگ، نوجوان، میری مائیں بہنیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کو آج وقت دیا. اپنے کنبے اور قبیلے کو وقت دینا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، گھروں سے اگر آپ لا تلخی کریں گے، اس گھر میں بھی نظام خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے سوسائٹی میں دور ہو جائیں گے تو سوسائٹی کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو کنبا قبیلہ ہے، ہماری بہت کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی کسی برادری کے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب، میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے بے انتہائی خوشی بھی ہوتی ہے اور میرا مان بھی بڑھتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کا نظام ہے. اس دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو درجے دیے ہیں. ہمیں اپنے سب بھائیوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، چاہے جس حال میں بھی ہوں. تو میں مائزہ حمید صاحبہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور میں ریانہ کوثر صاحبہ کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنے قبیلے کے لیے کام کیا. اسی طرح یہاں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں جب انہیں دیکھیں گی تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، تو آنے والا کل آپ کا ہوگا. آج بات ایجوکیشن کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو ہمیں جس طرح یہاں ایک مثال دی گئی ایک قبیلے کی، ایک برادری کی، کہ انہوں نے عہد کیا مٹھی بھر آٹے سے، تو انہوں نے اپنے ایک سسٹم کو مضبوط کر دیا. وہ سسٹم مضبوط ہوا تو آج اس کا اسٹیج پر نام دیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے گا، اور اگر آپ الجھ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اپنے ہی قبیلے کو ڈستے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے. یہ باتیں
सीखने की हैं। हमने बड़ों से सीखा है। मैं इस चीज पर मेरा किसी और ये नहीं कि मैं किसी और कबीले से हमारा मुकाबला है, किसी और बरादरी को हमने मात करना है, नहीं। जो फाउंडेशन, गुजर फाउंडेशन काम कर रही है, मैं चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा, अगर इसमें कोई और ऐसा बेटा या बेटी आ जाए जिसका हमारे कबीले से तल्लक भी ना हो, वो किसी और बरादरी से तल्लक रखते हो, लेकिन वो एजुकेशन में आगे जाना चाहता हो, अल्लाह ताला ने उसे ब्रेन भी दिया हो, उसके पास वसाइल ना हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप उसके साथ अपना हिस्सा डालें, उसको आगे भेजें, तो वो भी कल कहेगा कि मुझको गुजर फाउंडेशन ने मुझे सपोर्ट करके आज जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो गुजरों का एक तोहफा है। ये भी हमारी सोच होनी चाहिए। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम जो गुजर कबीले के लोग हैं, जो हमारा खानदान है, जो हम बैठे हुए हैं, हमारा दिमाग, दिल बड़ा होना चाहिए। हमें एक जगह महदूद नहीं होना। हमने वक्त के साथ आगे बढ़ना है। वक्त के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोगों के साथ मसलत का शिकार होना पड़ेगा। हमें बहुत सारी जगह माजरत के साथ, आजकल सोशल मीडिया है, शायद मैं बात करूं, मीडिया के भी भाई होंगे, हमारे साथ बहुत ज्यादतियां होती हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे आका दो जहां के साथ भी बड़ी ज्यादतियां हुई, वक्त के साथ होता रहता है, लेकिन हमें हिम्मत हारनी नहीं, हौसला छोड़ना नहीं। अगर हमने मंजिल पर नजर रखनी है तो मंजिल पे जाके दम लेंगे, हम रुकेंगे नहीं। बेशक लोग आपस में प्लान करते रहें। तो मेरे भाइयों, जहांबाद फाउंडेशन, गुजर फाउंडेशन की एजुकेशन की है, तो मैं जो आज मेरे इन नौजवानों ने जो इनाम लिए, जो भी लेंगे, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। इन माओं को, उन भाइयों को जो इनके वालिद हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं गुजर फाउंडेशन के एक एक भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक तालीम का तल्लुक है, मैं डॉक्टर रियाना कोसर साहबा का बेहद मशकूर हूं कि तालीम बहुत जरूरी है। और बाज़ जगह मैंने देखा है, मैं ये बात भी बरमला कह दूं, मैंने बाज़ जगह देखा है, मैं अक्सर कॉलेजों में, स्कूलों में जाता हूं, मैं ये अपनी स्पीच में लफ्ज कहता हूं, मैं ये कहता हूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेटी को 5-8 जमातें पढ़ाकर, अब पहले 5 थी, फिर 8 हुई, आज 10 तक चले गए हैं लोग। 10 पढ़ाने के बाद उसे घर बिठा देते हैं और ये समझते हैं कि ये पराए घर की अमानत है। वो उसके और जो दुनियावी मामलात हैं उनमें पड़ जाते हैं, और बेटे को वो समझते हैं कि हमारा कल का एहसासा है, उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाहर जहां उलमा इकराम भी बैठे होंगे, जब हम अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाएंगे, हम अपने ही अंदर ये बात नहीं कर पाएंगे, फिर हमने कल लोगों के सामने कहां आगे बढ़ना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा तल्लुक भी एक देहात से है। अक्सर हमारे देहातों में, सिर्फ हमारे कबीले में नहीं, और कबीलों में भी ये बात होती है, कि सिर्फ हमें नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए करता हूं कि अगर आप समझे कि एक बेटी को आप पढ़ाएंगे, आला तालीम दिलवाएंगे, वो यूनिवर्सिटी में जाएगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पॉलिटिशियन बनेगी, CSP ऑफिसर बनेगी, तो मेरे भाइयों उसके साथ साथ वो एक मां भी बनेगी। और जो दर्स मां की गोद से मिलता है वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकता। और हम ये समझते हैं कि जितनी मेरी माएं, बहनें, बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, इतना ही हमें पढ़ा लिखा एक बेटा और बेटी देगी, और वो जो उसकी अपनी मां की गोद से तालीम लेकर आगे निकलेगा, वो हमारे कुंबे और कबीले के लिए नाम रोशन करेगा। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बाज़ जगह ये मामलात आ जाते हैं, लेकिन मैं बेहद मुतासर होता हूं जब मैं गुजर फाउंडेशन के भाइयों को काम करते देखता हूं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मैं ये समझता हूं
کہ ہم میں سے ایسے بھائی بھی موجود ہیں جو اپنا ذاتی ٹائم ہمارے کنبے قبیلے کو دیتے ہیں. ان کو سلام کرنا پڑتا ہے, ان کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنا ٹائم جب آدمی کسی اور کے لیے نکالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر ہے, یہ ہمارا فخر ہے. ان کے لیے جتنی بھی کلیپنگ کی جائے کام ہے, ان کے لیے جتنا بھی داد دی جائے کام ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان نوجوانوں کو اس ملک کی باغ دور سنبھالنے میں آگے لے کے جائے. میں اس لیے بات مختصر کر رہا ہوں کہ ابھی سب نے جانا ہے ڈاکٹر ریحانہ کوثر صاحبہ جو کہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. میرا بھی اکثر کشمیر گلگت بلتستان جانا ہوتا ہے. میں وہاں جب جا کر دیکھتا ہوں تو ایجوکیشن میں زیادہ ایک جہاں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایجوکیشن میں بہت آگے جا رہے ہیں. کسی گھر میں بھی آپ جا کر پتہ کریں کہ ان کے کتنے بیٹے یا بیٹیاں ہیں, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا یا بیٹی تعلیم, ہر شخص تعلیم کے ساتھ وہاں جڑا ہوا ہے, چاہے کسی قبیلے اور کنبے سے ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے خاندان کے لوگ جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے ان سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, جہاں ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں, جہاں آج میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف صاحب, جہاں انہوں نے ایجوکیشن سسٹم میں کام کیا ہے, ان کی مثال ہے. یونیورسٹیوں کا اگر آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں گے, HEC کی آپ لسٹ نکالیں تو سب سے زیادہ فنڈنگ ان 70 سالوں میں ان پچھلے 4 سال کچھ مہینوں میں ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹیوں کو فنڈ دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سکولوں کے اندر, تو آپ جب دیکھیں گے کہ تمام جتنے بھی سکول ہیں, چاہے اسلام آباد کے ہوں یا پنجاب کے ہوں, چاہے KPK کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں, ان کا بہتری لانا, اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے اندر 36 پورے پاکستان میں نئے ہاسپٹل کا بنانا, میاں محمد نواز شریف کی ایک ذہنی سوچ تھی کہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ملک آگے بڑھے. ہم بھی چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, ہمارا سب کچھ ایک ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے دین کا ہونا مضبوط بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی بہت ضروری ہے, اس کی مضبوطی بہت ضروری ہے. کو مل کر اپنے حصہ ڈالنا ہوگا پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم پاکستان کے لیے ہر کام کریں گے تو ہم اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے بھی کام کریں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. وما علینا